آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری قوم کی ہلاکت دو چیزوں میں ہے، علم کو چھوڑنے میں اور مال کو جمع کرنے میں۔ آپ نے فرمایا کہ علم سننے والا بننا یا علم سے محبت کرنے والا بننا، علم سے بغض رکھنے والا نہ بننا۔ اس قوم کا یہ خاصہ ہے، اس پلیٹ فارم کا یہ خاصہ ہے، اس ایسوسیشن کا یہ خاصہ ہے کہ یہ ایک علم دوست موومنٹ ہے، ایک علم دوست تنظیم ہے، ایک علم دوست یہ تحریک ہے، اور اس نے کبھی بھی علمی حلقوں کو نہیں چھوڑا۔ علمی حلقوں میں خدمات سر انجام دینے والوں کو معاشرے میں مقام دلانے کے لیے، معاشرے میں عزت دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اب تعلیم سے ہی وابستہ اگلی شخصیت میں ملتمس ہوں جناب محترم ڈاکٹر قمر زمان کمبو صاحب، آپ کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں شالامار ہسپتال لاہور میں، کہ آپ سر اسٹیج پر تشریف لائیے اور اپنے خیالات سے ہمارے قلوب و ذہان کو معطر کیجیے۔ جی تالیوں کی گونج میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شکر الحمدللہ، اللہ رب العزت نے دوبارہ اس سال پھر آپ لوگوں سے ملنے کا موقع عطا فرمایا۔ بے حد خوشی کی بات ہے کہ معزز والدین، ہمارے معزز بزرگ لوگ جو پاکستان کے مختلف جگہوں سے یہاں تشریف لائے، خاص طور پہ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، میں تو جب بھی کراچی گیا ہوں اپنی میڈیکل کانفرنسز کے حوالے سے، تو مجھے کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اتنا لمبا سفر بائی ایئر کر لیتے ہیں۔ تو اگر بائی ایئر بھی آئے ہیں لوگ کراچی سے، تو میں کہوں گا کہ میری گزارش ہے ایک دفعہ ان کے لیے خاص طور پہ تعلیم جائے۔ ہمارے بزرگ ہیں، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ وہ سارے کراچی میں ہی تو نہیں رہتے، سندھ کے مضافات میں اور سندھ کے جو علاقے ہیں، دیہی علاقے، پھر باقی جو جنہیں میں نہیں بھی بزرگوں کو پہچانتا، جو مختلف جگہوں سے تشریف لائے۔ راستے میں میں بیٹا محمد حسن زمان جو ابھی آپ سے گفتگو کر رہا تھا، آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ پاک کے فضل و کرم اور اس کے دادا جی کی بہت ہی دعائیں اور ان کی مہربانی، انہوں نے ہمیشہ بچے کے لیے ہم والدین سے زیادہ فکر کی۔ اللہ نے اسے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج تک پہنچایا، اور اللہ کا شکر ہے۔ تو ہم راستے میں دعا کر رہے تھے، اس کی امی میں اور ہم آ رہے تھے، اور سب لوگوں کے لیے، آپ کے لیے، کہ جو لوگ آ رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوشیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خیر اور عافیت عطا فرمائے، اللہ آپ کی اولادوں کو دنیا آخرت کا خیر کا باعث بنائے، آپ کے سینوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے انشاءاللہ۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں انجمن کموما شیخو پورہ کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں بھی آپ سے بات کروں۔ میرا خیال ہے، ویسے سچی بات ہے کہ کچھ ڈاکٹرز کی زندگی بھی ایسے مصروف ہوتی ہے، کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں، میڈیکل کالج میں ٹیچنگ ہے اور اس کے ساتھ، تو شاید میں بہت زیادہ کوئی خدمت تو نہیں کر پاتا، لیکن میں مقروض ہوں، یہ بات ذرا نوٹ کرنے والی ہے، میں مقروض ہوں ان ساری محبت اور ان سارے خلوص کا جو انجمن کموما شیخو پورہ اور انجمن کموما پاکستان نے ہمیشہ مجھے خاص طور پہ میں نے محسوس کیا، اور پھر میں نے محسوس کیا کہ وہ ہر کسی کے لیے ایسے ہی کرتے ہیں بیچارے۔ تو میں بہت بہت مشکور ہوں، اور ان کے لیے دعا گو، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جس طرح وہ سب لوگوں کو جا کے ملنا، وقت نکالنا، یہ بڑی مشکل بات ہے، یہ آسان کام نہیں ہے اپنے ٹائم میں سے نکالنا۔ چودھری اختر رسول صاحب ہمیشہ سے جس طرح قبیلے کے لیے ان کی خدمات ہیں، چودھری لیک صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جس خلوص کے لیے وہ کوشش کرتے رہے۔ چودھری امین صاحب، چودھری الیاس صاحب جو انجمن کموما سے تو نہیں ہیں، لیکن میرے لیے وہ میرے والد محترم کے استاد، وہ دونوں استاد رہے اور دونوں بہت ہی اچھے دوست، اور والد صاحب ہمیشہ ان کا ذکر اس طرح ہی کرتے ہیں جیسے بھائیوں کا ذکر کرتے ہیں، تو بڑے قابل احترام، بلکہ یہاں ہمیں انٹروڈیوس کرنا جو بھی ہے وہ ان کے لیے بہت ہی مشکور ہوں۔ حاجی عبداللطیف صاحب اور ڈاکٹر احمد یہاں آئے ہوئے ہیں، تو بھی ان کا بھی ہمیشہ یاد رکھتے ہیں وہ۔
गुजारिश मेरी ये है कि अगर मैं मुख्तसर अपनी गुजारिश करूँ तो एक छोटा सा गांव है हमारा यहाँ सांगला हिल वाली साइड पे, जी ढाबा सिंह उसके करीब है, गोंदला वाला नवा पिंड कमोआ के साथ छोटा सा एक गाँव है। तो वालिद साहब ने टीचर थे, उस्ताद, और करीबी स्कूल में। तो एक बात शुरू से ये सिखाई कि बड़े फ़ख्र से तारफ़ करवाना है इस बात का कि मेरे वालिद साहब उस्ताद हैं, टीचर हैं। हमने शायद माशरे में ये सुना था कि उस्ताद किसी स्कूल में होना को शायद बड़े तारुफ कराने वाली बात नहीं है, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ अपने कोशिशों से साबित किया कि हम औलाद उनके इस पेशे पे फ़ख्र करें, उन्होंने हमें ये सिखाया कि आप जो भी हैं उस पर फ़ख्र करें, जो भी हैं उससे खुश रहें। मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को, मेरा फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, मैं पढ़ाता हूँ, तो बच्चों से यही कहता हूँ कि मैं तो बहुत पुराना ग्रेजुएशन, हमारी तो तकरीबन 30 साल हो गए। जब हम मेडिकल स्टूडेंट थे तो 30 साल पहले भी लोग वालिद साहब से जब मिले तो उन्होंने कहा कि बच्चे को इतना ज़हीन बच्चा है, इसको डॉक्टर बना रहे हैं, डॉक्टर तो गली गली। तो उस ज़माने में 7 मेडिकल कॉलेज थे पंजाब में, अब आप देखें सैकड़ों मेडिकल कॉलेज हो गए। तो 7 मेडिकल कॉलेज के ज़माने में भी लोग डिप्रेशन की बात कर देते थे, और वालिद साहब ने कहा कि जो आपका ख्याल है ये वो नहीं है, मैं तो किसी और मकसद के लिए ये कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इसे अगर तौफीक देगा, ये कोई खिदमत करेगा इंसानों की, तो अपने बुज़ुर्गों के लिए, सब के लिए ये खैर का बायस होगी बात। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मौका दिया। अहम बात जो मैंने, हमारे बेटे बेटियाँ यहाँ जो बच्चे ख़ास तौर पे जिनके लिए ये सारा प्रोग्राम अरेंज किया गया है, मैं उनसे मुखातब हूँ। प्यारे बच्चों, प्यारे बेटे और बेटियों, इस बात को ज़हन नशीन कर लें अच्छी तरह से कि सब वो लोग जिन्होंने आपके लिए कोशिश की, जिन्होंने आपके लिए मेहनत की, बुज़ुर्गों ने, आपके वालिदैन हैं या नहीं हैं, जो भी हैं, हत्ता कि वो कमो बरादरी से हैं तो नहीं भी हैं, उन सब के आप मशकूर भी हैं, ममनून भी हैं, उनकी दुआओं में याद रखें। दूसरी बात, वालिदैन की जिस हद तक आप इज़्ज़त और एहतराम कर सकते हैं वो करें, जिस हद तक कर सकते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि टूट के प्यार किया, तो आप माँ बाप से बहुत ज़्यादा, उसकी कोई हद नहीं है, दैट इज़ इनफिनिट, टू द लेवल ऑफ इन्फिनिटी। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, उनसे प्यार करें, उनकी इज़्ज़त, और उसे साबित भी करें, सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं, साबित भी करें। ये मेरी सादत है कि आज भी वालिद साहब कभी उनकी सेहत का मामला हो, अस्पताल जाएँ, तो मैं उनके जूते सीधे करना अपनी सादत समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैं अपने वालिद मोहतरम के जूतों से ऊपर ना था, ना हो, और ना ही अल्लाह मुझे कभी करे। मेरा फ़ख्र है कि मैं अपने वालिद के जूतों तक रहूं और उन जूतों से ही बरकत हासिल करूं, और उसी से ही, और उसका अल्लाह ने बड़ा अजर भी दिया। वालिदा मोहतरमा अल्लाह की रज़ा कुछ साल पहले इंतकाल कर गई, हमेशा उन्हें दुआओं में याद रखते हैं और उनकी कुर्बानियों को कभी भूलते नहीं हैं। तो मेरी यही गुजारिश है आप सब बच्चों से कि अदब और एहतराम ही वो बात है जिससे कामयाबी के सारे रास्ते निकलते हैं। आपके जितने भी ये बुज़ुर्ग हैं, जिनमें मैं भी बुज़ुर्गों में ही शामिल हूँ, बेटी बड़ी जो है वो मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर में है, मोहम्मद हसन जो है वो किंग एडवर्ड में उसका एडमिशन हो गया है, दरमियान वाली बेटी ने IT में अपना फ़ाइनल कर लिया है। तो इस औलाद की जो हमारे उम्रें हैं उसके हिसाब से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमने ज़िंदगी में ये चीज़ सीखी कि अगर आप अपने माँ बाप पे फ़ख्र करते हैं, अगर आप माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं और अमली तौर पे भी करके दिखाते हैं, तो अल्लाह ताला आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ता। कौम के लिए ये है कि जहाँ तक भी आप कोशिश कर सकें, सबसे पहला अपने घर से ही काम शुरू करने चाहिए, अच्छाई भलाई के। जैसे आपका ख़ानदान है घर में, फिर अपने ख़ानदान से निकल के आपकी बरादरी है, फिर कोई लिमिट नहीं है। कभी कोई कमो फोरम आपसे ये तो नहीं तकाज़ा करेगा कि आप गैर कमो का भलाई करें, उनके लिए अच्छा ना सोचें। आप सोचें, ज़रूर सोचें, लेकिन थोड़ी सी इंक्लिनेशन इस तरफ ज़रूर रखें कि अगर अल्लाह ने उसको इस कबीले में पैदा किया है, किसी बच्चे बच्ची को, और अगर वो आपके पास आ गया है, तो अगर वो जायज़ काम है, कोई उसमें कोई गलत बात नहीं है, तो आप उस बच्चे बच्ची को, उस माँ को, बाप को, किसी को भी, बहन भाई को वेलकम करें, मुस्कुरा के बात कर लें, अपने ताईं जितनी उसकी खिदमत मदद कर सकते हैं ज़रूर करें। और अगर वो फ़ख्र से कहे कि जी आपका मुँह है, तो हमने देखा है अपने कुछ लोगों को, डॉक्टर्स भी और कुछ ऐसे,
کچھ تو بڑی عزت سے فخر سے کہتے ہیں ہاں جی اللہ کا شکر ہے آپ بھی کم ہوا ہے جواباً کہتے ہیں. تو وہ ایک ویسے ہی تو آپ سوچیں کہ جو کہنے والا ہے وہ کس فخر سے کس توقع سے آپ کو وہ کہہ رہا ہوگا. میں کئی دفعہ پیشنٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں تو ایسے ہی کوئی بندہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ڈرتے ڈرتے بیچارے حالانکہ فیس پے کر کے آئے ہوتے ہیں سارا کچھ انتظار کر کے ٹوکن سب کچھ, پھر وہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کم ہو. تو میں فوراً ایک لمحے کے لیے کچھ لکھ رہا ہوں یا کچھ بھی تو میں فوراً مسکرا کے ان کی طرف دیکھ کے ویلکم نوٹ انہیں کرتا ہوں, انہیں ویلکم کرتا ہوں کہ ہاں ہاں بالکل آپ بھی کم ہو. تو ایک لمحے کے لیے ایسے لگتا ہے جیسے ہم وہ کوئی ایک ہی گھر سے آئے ہیں, وہ بھی اور میں بھی. اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کے بچے جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ شاید اللہ تعالیٰ کو خلوص پسند آ جاتا ہے. پچھلے دنوں ہی ایک فیصل آباد سے ایک بیوی بہن میری لے کے آ گئی بچہ, رونے لگی, کہنے لگی ڈاکٹر صاحب پہلے جیسی آئی سمجھ کے آئے سن تھی ڈاکٹر ہو بچے دے, اتنے آ کے پتہ لگا تھی کمو بھی ہو. میں بڑا خوش ہوا, میں نے کہا بہن یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. تو انہوں نے کہا بچہ ذرا سیریس ہے. میں نے کہا یہ جو آپ نے جس خلوص سے ذکر کیا ہے اور آپ ہماری بہن ہیں, ہم اسی خلوص کا واسطہ اللہ کو دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو شفا یاب کرے. تو آپ یقین کریں وہ دوائیاں تو ساری شاید پہلے بھی دی ہوئی تھیں. میں سوچوں کہ کیا ایسی خاص اس کو میں نے کرنا کیا ہے, سب کچھ تو کر کے ہی آئے ہیں. تو وہ بہن نے جا کے کوئی 4 دن بعد مجھے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں وہ لمحہ قبولیت کا تھا, وہ واقعی میرا بچہ ٹھیک ہو گیا. تو عرض یہ ہے ٹائم کی قلت ہے, تو میں بس یہی گزارش کروں گا کہ بھلا کرتے رہیں, بھلا سوچتے رہیں. میری اہلیہ وہ ایڈیشنل ڈی پی آئی پنجاب ہیں, ڈائریکٹر اسکولس جو ہوتے ہیں ان سے ایک 1 اسٹیپ اپ 20 گریڈ میں ہیں. پچھلی دفعہ آپ لوگوں سے انہوں نے خطاب, ابھی بھی تشریف رکھتی ہیں یہاں. اگر میں ان کا ذکر کروں ماجدہ خاتون کا, تو ادھر بھی کہانی یہی ہے. اگر بچے نے ماسٹر ان انگلش کیا, پھر اس کے بعد 17, 18, 19, 20 اور اب اس وقت وہ پنجاب کی فارمیشن کو دیکھتی ہیں. تو اگر آپ کبھی ان سے پوچھیں تو ادھر بھی ماں باپ کی عزت, احترام, ان کے لیے دعائیں, پھر انسانوں کی خدمت, یہی ہمیں تو گھر میں یہی سمجھ آئی ہے. اسی سے ہی اللہ ساری منزلیں آسان کرتا ہے, اور ہمیں یقین ہے اللہ آخرت بھی اسی سے آسان کرے گا انشاءاللہ. میں ایک دفعہ پھر سے گزارش آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. جیسے وہ کبھی آپ سے ملیں تو آپ دعائیں ان سے لے لیں, دعائیں سمیٹ لیں, ان کا دل ابل کے آ جائے کہ اس بچے کو تو دعائیں ملنی ہی چاہیے. آسانی کرے گا, ہمارے بچوں کو اللہ خود ہی اپنی جگہ پہ پہنچائے گا. تو سدا خوش رہیں, ایک دوسرے کے لیے خوشی کے اور ویل وشنگ سینٹیمنٹس رکھیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. میرے لائق جو خدمت میں کر سکتا ہوں, خاص طور پہ جو میڈیکل اسٹوڈنٹس بچے بچیاں ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, to any extent if I can be of some help to you, please I am over there. میرا نمبر یہاں ان کے پاس بھی ہے, ہماری جو انجمن ہے, اور ادروائز بھی سرکولیٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی. تو آخر پہ پھر وہی استدعا ہے کہ اپنے اپنے ماں باپ کی بے حد خدمت کریں, انہیں پیر مان لیں, انہیں مرشد مان لیں, انہیں سب کچھ مان لیں. اللہ رب العزت اپنے بعد اپنے نبی کے فوراً اللہ اپنے بعد والدین کا ہی ذکر کرتے ہیں. تو اپنے والدین کو اس قدر محبت کریں جتنی آپ نے آج تک کی, اس کو دگنا تگنا چگنا جتنا کر سکتے ہیں کریں. انشاءاللہ خیر و برکت نکلے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.